العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه لا ريب صلوات. والصلاة والسلام على سيدتي ومولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات. نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتبہ مجتبیٰ کے چند القاب پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. اگر ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے، درختوں کی کلمیں لکھ لکھ کر گھس جائیں، زمین کے کاغذ ختم ہو جائیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، جنوں و انس کی عقلیں زائل ہو جائیں، لیکن 14 کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. یہ کون شہزادی ہے جس کے چند القاب پڑھ رہا ہوں؟ التی ہی ام السبتین. آپ اسی کی شرح دیکھیں کہ یہ سبتین کی ماں ہے. سبتین کون ہے؟ جنت میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء جنت میں رعایا ہیں، سردار نہیں ہے. توجہ ہے؟ آدم صفی اللہ رعایا ہے جنت میں، نوح نجی اللہ اولی العزم رسول ہے لیکن جنت میں رعایا ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہمارے نبی کے بعد سب نبیوں سے افضل ہے لیکن جنت میں رعایا ہے. جتنے بھی نبی ہیں سب جنت میں رعایا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لیکن جنت کے سردار حسنین ہیں. وہ سردار جن کی رعیت انبیاء ہے. نہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ سردار جن کی رعیت اولی العزم نبی ہیں، اولی العزم رسول ہیں، ان سرداروں کی یہ ماں ہے. وزن کر لیں کیا وزن ہے شاہ جی. التی ہی ام السبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین. یہ خافقین میں، زمین و آسمان میں سب سے نبی کی بیٹی حجت ہے. یہ زمین و آسمان قائم ہے کس کی وجہ سے؟ بولو. یہ آسمان بغیر عمود کے کھڑا ہے کس کی وجہ سے؟ قائم کی وجہ سے. یہ زمین پانی پہ معلق ہے کس کی وجہ سے؟ کس کی وجود سے؟ قائم کی وجود سے. یعنی زمین و آسمان قائم کی وجود سے قائم ہے. اور حجت فرماتی ہے ان جدتی فاطمہ ان جدتی فاطمہ حجت اللہ علینا، میری دادی میرے پہ حجت ہے. کیا مطلب ہے اس کا ہے کہ زمین و آسمان قائم ہے حجت کی وجہ سے، اور حجت قائم ہے دادی کی وجہ سے. تو ہے یعنی کیا مقام ہے شہزادی کا. آہا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. التی ہی ام السبتین. آہا کیا مقام ہے. وہ حجج اللہ علی الخافقین و ریحانۃ سدرۃ المنتہی.
یہ زمین کی خوشبو نہیں ہے، یہ فاکانہ کعبہ قوسین اور ادنا کی خوشبو ہے۔ مقام دیکھیں نا، وہاں کی یہ خوشبو ہے۔ والکلمۃ التقویٰ والعروۃ الوثقیٰ والسیدۃ العظمیٰ والستر اللہ المرخیٰ۔ زمین و آسمان میں اللہ کا لٹکا ہوا پردہ ہے۔ والانسیۃ الحورا والانسیۃ الحرا اورا والبتول العذرا والمریم الکبریٰ والحرۃ بیضاء وام ابیہا۔ باپ کی اصل ہے۔ نبی فرماتے ہیں انا شجرۃ، میں ایک شجرہ ہوں، وعلی لقاؤہا، علی اس کی ٹہنیاں ہے، والحسن والحسین ثمرتہا، اس شجرے کے پھل حسنین ہیں، والفاطمہ تو اصلہا، اس شجرہ نبوت اور شجرہ رسالت کی جڑ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ وملکۃ الانبیاء، انبیاء کی ملکہ ہے، والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمحصۃ والمبارکۃ۔ صلوات۔ یہ چند شہزادی کے چند القاب میں نے پڑھے ہیں۔ اب شہزادی کے ذاتی اسم کی تلاوت کروں گا۔ یہ ان کا ذاتی نام ہے، جس کے معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی، جہنم سے بچانے والی، فاطمہ اولیائی من غضبی۔ یہ وہی نبی کی بیٹی ہے جو میرے اولیاء کو، عام نہیں، میرے ولیوں کو میرے غضب سے بچائے گی۔ وفاطمہ اہدائی من رحمتی، اور میرے دشمن کو میری رحمت سے بھگائے گی۔ تو اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کروں گا۔ ہم سب جتنے مرد بیٹھے ہیں کھڑے ہوں گے، نبی کی بیٹی کی طرح میں درود پڑھتے پڑھتے بالکل یہاں ایک چھوٹا سا شجرہ بنائے گا، گلدستہ، اس کے بعد ذکر ہوگا۔ ایسے ذکر نہیں ہوگا کہ ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر، سب آگے آ جائیں گے اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر درود پڑھ کر آئیں گے، سب آگے آ جائیں، سب آگے آ جائیں، سب آگے جائیں۔ علی ولی اللہ، الاجل الاجل الاجل۔ یہ لفظ منتظر ہے، منتظر ہم ہیں، یہ ذرا صحیح آج کر لینا۔ یا امام المنتظر، منتظر کہیں گے تو امام مہدی، منتظر کہیں گے تو ہم، یہ زیر زبر میں فرق ہے۔ یا امام المنتظر، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ وَعَلَىٰ أُمِّهَا وَعَلَىٰ أَبِيهَا وَعَلَىٰ بَهْلِهَا وَعَلَىٰ بَنِيهَا وَعَلَىٰ بِنْتِهَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ صلوات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فاطمة الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَهْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بِنْتِهَا، شہزادی کی شہزادی
ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لعن من آذی فاطمہ الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے گا۔ اللہم لعنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ قرآن مجید میں سے اگر کوئی آیت پڑھی جائے تو کوئی نہیں یہ پوچھتا کہ اس کا راوی کون ہے۔ اگے اگے تسی آ جاؤ، تسی بھی اگے جگہ میں خالی کرنا، آؤ اگے اگے آ جاؤ۔ اے جڑے پیچھے کتی نال بیٹھن بیمار تا ہے وہ بیٹھا رہے، باقی تا اگے آ جاؤ نا۔ توجہ ہے؟ اگر قرآن مجید سے کوئی آیت پڑھی جائے تو یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کا راوی کون ہے، وہ روایت کس نے کی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ پوچھیں گے پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے، آیت۔ قرآن الحکیم کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں، جس کتاب سے بھی آپ حدیث پڑھیں، پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے اس کا راوی کون ہے، لیکن واحد کتاب نہج البلاغہ ہے۔ اگر اس سے اگر حدیث پڑھی جائے تو کوئی نہیں پوچھتا اس کا راوی کون ہے، بلکہ پوچھتے ہیں کہ یہ خطبہ کون سا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے مسجد کوفہ میں عشاء کی مغربین کی نماز پڑھانے، ایک ناسبی رستے پہ کھڑا تھا۔ معصوم نے اس کی شرح فرمائی ہے، مقصر وہ ہے، معصوم فرماتے ہیں، جو ہمارے فضائل گھٹائے، اور ناسبی وہ ہے جو ہمارے موالی سے ہماری وجہ سے دشمن۔ تو ایک ناسبی رس پہ کھڑا، اس نے کہا آج میں مولا سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مولا اس میں پھنس جائیں گے تو مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ ناسبی کا پروگرام۔ تو جب مولا گئے جا رہے تو سامنے آ کر سلام کر کے کہتا مولا وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں، اور وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ اور اس کا تم یہ ذہن تھا کہ مولا جانوروں کے نام شروع کر دے گا، فلاں بچے دیتا ہے، فلاں انڈے دیتا ہے، فلاں بچے دیتا ہے، فلاں انڈے دیتا ہے۔ مولا نے مسکرا کر کہا میں تجھے ترازو دیتا ہوں، تول لینا، جس کے کان باہر ہوں گے وہ بچہ دے گا، جس کے کان اندر ہوں گے وہ انڈا دے گا، جاؤ ڈھونڈ لو۔ تو اس شخص نے 30 سال مولا کے اس کلام پہ کوشش کی۔ ممکن ہے کوئی ایک جانور مل جائے، کان باہر ہوں انڈا دے دے، یا کان اندر ہو۔ جب 30 سالوں میں نہ اسے کوئی صحرا میں ملا، نہ جنگل میں، نہ میدان میں، نہ سمندر میں، نہ ہوا میں، نہ شہر میں، نہ آبادی میں، نہ مطلب کسی مقام پہ جب اسے کوئی بھی نہ ملا تو اس نے پھر نیچے ریمارکس دیے کہ یہ جس کا کلام ہے یا تو اس نے اس پوری کائنات کو خود خلق کیا ہے، اگر خلق نہیں کیا تو جب خلق ہو رہی تھی موجود ضرور تھا۔ بیٹا ذرا سونا نہیں لگتا جائے، جوان بچہ تو ٹھولا کے بیٹھے، توجہ ہے۔ تو نہج البلاغہ سے میں مولا کا ایک کلام لے رہا ہوں، جس میں میں نے 3 دن اسی پہ پڑھنا، اسی پہ میں عشرہ پڑھ کے لیے کے علاقے میں میں نے پڑھا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو بھی تھوڑا دیکھ جو ولایت علی کی ہے تھوڑا سا ذائقہ آپ کو بھی دے دوں۔ وہ ہے ذہن، میرے ذہن پہ کوئی اثر نہیں ہے کہ لوگ کم ہیں، لیکن جو ہیں انشاءاللہ زیرک ہیں، سمجھدار بیٹھے۔ مولا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 190 میں کہتے ہیں من مات منکم علی فراشہ، جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے،
بستر پہ مر جائے، بیماری کے عالم میں، کوئی بیماری بھی ہو، لیکن جب مر رہا اس کی حالت کیا تھی، اس کا عالم کیا تھا؟ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَتِ رَبِّهِ وَمَعْرِفَتِ حَقِّ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَتِ حَقِّ اہل بِیتِهِ مَاتَ شہیدہ۔ لیکن بستر پہ بھی اگر مر گیا، لیکن اس عالم میں مرا، اس حالت میں مرا۔ بابا توجہ ہے؟ آپ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن حالت یہ ہو کہ اللہ کا حق، رسول کا حق، آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اگر تو بستر پہ بھی مر جائے گا، مولا علی ناج بلاغہ میں فرماتے ہیں مات شہیدہ، تیری شہادت کی موت ہو۔ ہے کتنی، یعنی میں آپ کے لیے ایک موضوع، بھلے کا موضوع لے کر آیا ہوں۔ توجہ ہے؟ یہ بزرگ جو بیٹھے یہ خصوصاً توجہ فرمائیں، کیونکہ ہم قریب ہیں تھوڑے، جوانوں کی زندگی ہو۔ آدمی مرے تو پھر سونا تو مرے نا، کوچھا مرنا کیڑا۔ خوبصورت موت کیسی ہے؟ اللہ کا حق، رسول کا حق، آل رسول کا حق، اس کی معرفت رکھتے ہوئے پہلے تو ہم دیکھیں حق کیا ہے۔ حیدری بابا اچھا کیا جا بابا ادھر اب یہ سامنے میں تیرے واسطے مضمون بڑا کم لے آن دے، کیونکہ اسی قریب ہاں۔ اچھا کیا جا تاکہ سمجھتا نا، اچھا ہوتے پر جگہ خالی۔ ہاں توجہ ہے؟ اسی لیے تو جب ہم قبر میں لٹاتے ہیں نا، مولوی کو بلاتے ہیں جی تلقین پڑھیں۔ کیا تلقین پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں اسمع افہم، او فلاں ابن فلاں، اسمع افہم، تو سن اور سمجھ۔ اگر 14 کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے مرے گا تو پھر سنے گا۔ اگر معرفت نہیں ہوگی تو نہ سنے گا نہ سمجھے گا۔ تو اگر 14 کے حق کی معرفت رکھے گا تو پھر تو شہادت کی موت۔ تھوڑا سا آگے جا کر پھر جس طرف میں نے جانا تھوڑا سا اور آگے دیکھیے، اگر اللہ کو نبی کہیں یہ کفر ہے، بولو ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو نبی کہیں کیا ہے؟ بولو نا یار، کفر ہے نا۔ اگر نبی کو اللہ کہیں شرک ہے، سر نہیں ہلانا۔ ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہ۔ نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں ہمارے موالی کے اندر جتنی بھی محبت ہوتی ہے نا، اس کا پتہ اس کی زبان کی نوک سے ہوتا ہے اور اس کے چہروں سے ہوتا ہے۔ ایسے ایسے وہ کر رہا ہے جسے سر میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں۔ تو آپ صاحب علی موالی بیٹھے ہیں، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اللہ کو نبی کہیں تو بابا کیا ہے؟ بولو کفر ہے۔ اللہ نبی ہے؟ نہیں، کفر ہے۔ اگر نبی کو اللہ کہیں انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کو امام کہیں کفر ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ امام ہے ہمارا؟ نہیں۔ اگر امام کو اللہ کہیں شرک ہے۔ لیکن ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک اپائنٹمنٹ ہے جس میں تینوں مشترک ہیں۔ ایک منصب ایسا ہے، ایک عہدہ، اپائنٹمنٹ، وہ کون سا؟ وہ میدان غدیر میں نبی نے بتایا۔ کیا کہا نبی نے؟ کہا ان اللہ مولایا۔ اگے جناب تشریف لیا، میں تو دوڑے تے نظر مار رہا ہے چلے کدے گئے ایتھے آؤ بادشاہ ہو تسی، ویسے میں کہ میں چھوڑ کے کہلے چلے گئے، میں بھی نال لے جاندے۔ کمال میرے عزیز ہیں، محترم ہیں میرے، واللہ با خدا میں تلاش کر لے کہ نظر نہیں پہ رہے۔
ایک بہت سی گفتگو آپ کے لیے میسج لایا ہوں کہ وہ ضروری ہے اب ہمارا سمجھنا. یعنی ایک منصب ایسا ہے جس میں تینوں مشترک ہیں. وہ کون سا؟ نبی نے غدیر میں فرمایا ان اللہ مولایا. نبی کہتے ہیں اللہ میرا مولا ہے. اللہ مولا ہوا نا، ایک مولا. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور کہتے ہیں نبی میرا، اللہ نبی کہتے ہیں اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں. کتنے مولا ہو گئے؟ سارے بولو. دو. کہتے ہیں فمن کون تو مولا ہو فَهَذَا عَلِيٌّ مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو کتنے مولا ہوئے؟ یہ مشترک ہو گئے نا. اللہ مولا، نہ کفر نہ شرک. نبی مولا، نہ کفر نہ شرک. اور علی مولا، بولو، نہ یہ کفر ہے نہ شرک ہے. یہ واحد منصب ہے کہ جس میں تینوں مشترک ہیں. اور اسی سے انشاءاللہ میں 3 دن میں نے گفتگو کرنی ہے. لیکن آج جو میں آپ کے سامنے ایک میسج لے کر آیا ہوں، اس مجلس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. جہاں آپ تشریف فرما ہیں، یہ کیا مقام ہے. جب تک کسی چیز کی قیمت کا نہ پتہ ہو نا کہ اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی. جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کی صرف میں آپ کو قدر بتانا چاہتا ہوں. اس کا مقام کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ. یہ میرے پاس ایک کتاب ہاتھوں میں موجود ہے، تو اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں یہ تقریباً 7 کتابوں سے میں یہ ایک میرے پاس ایک موجود ہے. اور یہ 7 کتابیں الہدایۃ الکبریٰ، صفحہ اس کا 156 اور 156 ہے. بصائر الدرجات اس کا صفحہ 505 ہے. کتاب الرجال صوفی جلد 1 صفحہ 320 ہے. الکثرہ جلد 1 صفحہ 149 ہے. اور بہار الانوار جلد 26 صفحہ 153. مدینۃ الماجد جلد 1 صفحہ 253. یہ میرے پاس ارشاد القلوب ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 319. اس مجلس کی اہمیت بتا رہا ہوں. جہاں آپ بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں بیٹھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کون کون بیٹھتے ہیں. توجہ ہے؟ یہ 7 جناب صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. مولا علی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جس کا نام رمیلہ ہے. وہ کوفے میں رہتا تھا. شاہ جی میری طرف دیکھیں، بہت خوبصورت سا میں آپ کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں. ہاں سمجھائیں جی انہیں بلائیں جو سمجھانے والا ہے. پیچھے کرنا ہے بتائیں، پیچھے کر دوں. آگے کرنا ہے آگے کر دوں. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ رمیلہ مولا کا صحابی تھا. کوفہ میں اسے بخار ہو گیا، بہت زیادہ بخار ہو گیا. کچھ دن یہ مولا کے پاس کوفہ میں سلام کرنے کے لیے نہیں گیا. گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا تھا. بیمار تھا بڑا. ایک دن جمعے کے دن اس کا تھوڑا سا بخار ہلکا ہو گیا. تھوڑا سا بخار اس کا ہلکا ہو گیا. تو دل میں کہتا ہے آج جمعہ کا دن ہے، غسل بھی کرتا ہوں اور مولا کے پیچھے جا کر نماز پڑھتا ہوں کیونکہ بخار تھوڑا ہلکا ہے. اس نے غسل کیا. بخار تو ہلکا تھا نا، تو غسل کر کے نماز پڑھنے کے لیے، اور مولا کی زیارت بھی ہو جائے گی کیونکہ آج کتنے دن ہو گیا میں نے مولا کی زیارت نہیں کی. تو جب آیا نا مسجد کوفہ میں، مولا خطبہ دے رہے تھے، آ کر بیٹھ گیا. تو جب بیٹھا اسے بخار تیز ہو گیا. اسے بخار دل میں کہتا ہے میں بیٹھ تو سکتا نہیں، بخار بڑا تیز ہے، واپس چلا جاتا ہوں. پھر کہتا ہے تھوڑا صبر کر لے، مولا کے پیچھے نماز بھی پڑھ لے، زیارت بھی ہو جائے گی. پھر اس نے صبر کیا، تھوڑا اس کا بخار پھر ہلکا ہو گیا. جب مولا نماز پڑھا چکے تب ملنے کے لیے مولا کو اس نے سلام کیا. تو مولا پوچھتے ہیں رمیلہ آج کتنے دن آپ نظر نہیں آئے، مسجد کوفہ میں نہیں آئے. کہتا مولا مجھے بخار ہو گیا تھا. مولا کہا ہاں مجھے پتا ہے،
تجھے بخار ہو گیا تھا، بہت تیز بخار تھا، آج جمعے کا دن تھا، تو نے صبح اٹھتے خیال کیا بخار تھوڑا ہلکا ہے، میں غسل بھی کرتا ہوں جمعے کا، مولا کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا، پھر زیارت بھی ہو جائے گی، تو غسل کر کے آیا ہے، تو جب آیا تھا میں تو خطبہ دے رہا تھا، پھر تجھے بخار تیز ہو گیا تھا، پھر تو نے دل میں خیال کیا میں بیٹھ تو سکتا نہیں، اب کیا کروں، میں واپس چلا جاتا ہوں، پھر دل کو سہارا دیا صبر کر جاؤ، مولا کی زیارت بھی ہو جائے گی، پھر تیرا بخار تھوڑا آہستہ ہو گیا۔ جب یہ کہا نا وہ کہتا واللہ یا امیر المومنین، ہائے ہائے ہائے، کہتا کہ یا امیر المومنین ما زدتا قصتی ولا نقصتا حرفن، آپ نے ایک حرف کم نہیں کہا، ایک حرف آپ نے کم نہیں کہا اور ایک حرف زیادہ، اسی طرح میرے ساتھ واقع آیا ہے۔ اس وقت مولا فرماتے ہیں یا رمیلہ ما من مومن ولا مومنۃ یمرض مرضن، کوئی بھی مومن یا مومنہ جب بیمار ہوتے ہیں نا، الا مرضنا لمرضہ، ہم 14 بھی اس کے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس حدیث میں، ہم 14 بھی، ولا یحزنوا حزنا، اگر کوئی مومن یا مومنہ پریشان ہو جائے، اور مولا فرماتے ہیں کہ پریشان اگر ہو جائے الا حزننا لحزنہ، ہم بھی اس کے ساتھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں ولا دعا الا آمنا علی دعائہ، جب مومن یا مومنہ دعا مانگتی ہے ہم آمین کہتے ہیں۔ یہ مولا علی رمیلہ کو بتا رہے ہیں، کہتے ولا یسکت الا دعونا لہو، اگر وہ دعا نہ بھی مانگے تو ہم اسے بلا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے رمیلہ کہتا ہے یا امیر المومنین ھذا یا امیر المومنین لمن کان معک فی ھذا المصر، جو لوگ کوفہ میں رہتے ہیں ان کو تو آپ جانتے ہیں، بیمار ہو تو آپ بھی مومن بیمار ہو تو بیمار ہو جاتے ہیں، اگر پریشان ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ فمن کان فی اطراف الارض منزل، جو شرق غرب شمال جنوب رہتے ہیں ان کے متعلق کیا ہے، توجہ ہے؟ یہ تو آپ وہ لوگ جو کہ یہاں کوفہ میں رہتے ہیں انہیں اگر بیمار ہو آپ بیمار ہو جاتے ہیں پریشان ہو، لیکن جو اطراف ارض میں رہتے ہیں فکیفا فقال یا امیر المومنین لیس یغیب عنا مومن ولا مومنۃ، مولا کہتے ہیں کہ کوئی مومن اور مومنہ ہم سے غائب نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں یا رمیلہ لیس یغیب عنا مومن ولا مومنۃ فی مشارق الارض و مغاربہا، کوئی شرق میں ہو یا غرب میں ہو ہم سے کوئی جو ہے نا غائب نہیں، الا ہوا مانا و نحن معہ، وہ جہاں بھی رہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ تو ہم گھروں میں بیمار ہو جائیں تو مولا کہہ رہا ہے تو ہمارے سے دور نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ہے ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ تو گھر ہے مولا کا۔ ذرا ذہن بنائے، یہاں جب بیٹھے ہیں تو یہاں تو یقیناً 14 موجود ہیں، یہاں تو یقیناً 14 موجود ہیں۔ جب گھروں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ مومن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم مومن کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ تو مجلس حسین ہے، یہاں تو 14 کا ہونا یعنی یقیناً ہے۔ تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہاں 14 موجود ہیں۔ توجہ ہے؟ صرف عقیدہ نہیں ہے، گھروں میں جب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہاں کیسے موجود نہیں ہوں گے؟ اب میں ایک اور آپ کو بتاؤں اس مجلس کی اہمیت، یہ میرے پاس الفضائل کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 191 پہ ام سلمہ کی جو ہے نا وہ میں آپ کو صلوات علی محمد اور آل محمد پہ
بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہے، بی بی کہتی ہے کہ ان ام سلمہ ام المومنین والمومنات انہا قالت سمعت رسول اللہ، کہ میں نے نبی سے سنا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یقولو ما قوم اتبعوا یذکرون فضل علی ابن ابی طالب، کوئی قوم جب علی کے فضائل بیان کرتی ہے الا حبطت علیہم ملائکۃ السماء، تو فوراً آسمان سے ملائکہ نازل ہو جاتے ہیں۔ کہ اجتماعو، کہ وہ جو قوم اکٹھی ہوتی ہے، یذکرون، یہ لفظ ہیں، فضل علی علی ابن ابی طالب، جب علی کے فضائل اکٹھے ہوتے ہیں، الا حبطت علیہم ملائکۃ السماء، آسمانی ملائکہ آ کے ان کو گھیر لیتے ہیں، حتی تحفوا بہم، جب تک مجلس ہوتی رہتی ہے وہ گھیرے میں لیے ہوتے ہیں۔ یہ جب مجلس شروع ہوئی ہے آسمان سے ملائکہ آ گئے ہیں، اور جہاں بھی مجلس شروع ہوتی ہے، جہاں علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، فوراً آسمان سے ملائکہ جو ہے نا وہ آ کر گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ آپ کی جہاں جہاں تک مومن اور مومنات بیٹھے ہیں سب کو ملائکہ نے اب گھیرے میں لے لیا۔ توجہ ہے نا؟ یہ نبی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی نے وَإِذَا تَفَرَّقُوا، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، ہائے 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 ہائے، جب مجلس عارجت الملائکہ تو الی السماء، وہ جو آسمانی ملائکہ ہوتے ہیں نا آسمان سے، وہ پھر واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جب مجلس کے اختتام ہوتا ہے فَيَقُولُ لَهُمْ ملائکہ، تو انہیں آسمانی ملائکہ کہتے ہیں اِنَّا نَشُمُّ مِنْ رَائِحَتِكُمْ مَا لَا نَشُمُّ مِنَ الْمَلَائِکَةِ، یہ جو آپ سے خوشبو سونگھ رہے ہیں یہ فرشتوں والی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ دیکھیں یہ، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لا نشم من الملائکہ فلم نرا رائحۃ اطیب منہا، اور ایسی تو ہم نے خوشبو آج تک سونگھی ہی نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے فیقول لهم کنا عند قوم، ہم ایک قوم کے پاس گئے تھے، عند مجلس، ایک مجلس میں گئے تھے، یذکرون محمد لفظ ہے وَأَهْلَ بَيْتِهِ، یہاں 14 کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ شعر نہیں پڑھ رہا، کتابت کے جملے نہیں ہیں، وہاں جو ذکر فَعَلَّكَ فِينَ مِنْ رِيِّهِمْ، یہ جو خوشبو ہے نا ان مومنوں کی جو ذکر سننے کے ان کی ہمیں چمٹ گئی ہے، وہ ہمارے ساتھ ملک ہو گیا، فَأَطَرْنَا، اور اس سے ہم مطر ہو گیا، فَيَقُولُونَ اِهْبِطُوا بِنَا إِلَيْهِمْ، ہمیں بھی وہاں پہ لے چلو، فَيَقُولُونَ تَفَرَّقُوا، وہ کہتے ہیں مجلس وہاں ختم ہو گئی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل گیا، وَمَضَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِلَىٰ مَنزِلِهِ، ہر آدمی اپنے گھر چلا گیا۔ اب وہ سماوی فرشتے ان کو کہتے ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں نا، ان کو کہیں گے فَيَقُولُونَ اِهْبِطُوا بِنَا حَتَّىٰ نَأْتَرَ بِذَلِكَ مَكَانٍ، ہمیں بھی اس مکان پہ لے چلو جہاں تم معطر ہو کر آئے ہو، کچھ تو خوشبو باقی ہو۔ اب یہ ذہن میں بات آ گئی، یہاں 14 بھی موجود ہیں، اور ابھی فرشتے جو ہیں انہوں نے آپ کو، یہ تو میں نے جو ابھی آپ کو خبر دی ہے یہ اخباریوں کے لیے ہے، ہم کے لیے، آپ کے لیے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھا، اب تاکہ اصولیوں کو بھی ایک جو ہے نا اس کا بھی ایک جو ہے نا یہ ایک حدیث جو ہے نا ان کو بھی ایک چٹھی سنا دوں۔ یہ دیکھ رہے تصویر، یہ سید سستانی سماعت السید آیت اللہ العظمیٰ، یہ سید سستانی کی یہ کتاب ہے، اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ، اور اس کے صفحہ نمبر 306 پہ سستانی صاحب پہ سوال ہوا، میری طرف دیکھیں، یہ اصولیوں کے لیے ہے، یہ جو اتحادیوں کے لیے ہے، جو یعنی جن کا اتحاد پہ زیادہ ذہن ہے ان کے لیے کتاب ہے۔ تو سوال ہوا
امام علیہ جو ہے نا صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ. سید سستانی پہ سوال ہوا حل الائمہ تو یا حضرون فی مجلسنا، کیا امام ہماری مجلسوں میں آتے ہیں؟ یہ اس میں سوال ہو رہا ہے کہ افرح شیعتہم و احزانہم، شیعوں کی خوشیوں کی مجلسیں ہوں جیسے جشن، یا غموں کی مجلسیں آتے ہیں. وحل یمکن رؤیتہم فی الواقع، کیا ہم مجلسوں میں ائمہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہوگا. اب اس کا صحیح سستانی جواب نعم، ہم دیکھ سکتے ہیں. کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اذا ذهب الحجاب والحاجز التي بیننا و بینہم وہی الاسام التي تفصل بیننا و بینہم، کہ ہم وہ آدمی دیکھ سکتا ہے کہ جس کے درمیان اور معصوم کے درمیان پردے نہ ہوں. کون سے پردے؟ گناہوں کے پردے، غیبت کا پردہ، فراڈ کا پردہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا چوری کا پردہ. یہ وہ پردے اگر نہ ہوں تو جس کے یہ سارے پردے نہ ہوں تو آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيُمْكِنُ رُؤْيَتَهُمْ وَتَحْصَلُ الْمُكَاشِفَةُ فَيُمْكِنُ رُؤْيَتَهُمْ، کہ جس کے یہ گناہ پردے نہ ہوں اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے، امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے، اور جناب امام حسین کہاں بیٹھے ہیں. یہ ہے وہ مقام. سرات پڑھے. اب میں نے کتب سے بھی پیش عرض کر دی ہے، اصولیوں کو بھی حوالہ مل گیا اور ہمیں بھی مل گیا. اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ 14 یہاں بولو ہے، ایمان صرف نہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے کتاب بھی ہے. اب جس کا ایمان ہے کہ 14 موجود ہیں وہ شہادت دے تاکہ پتہ چلے کہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری. اب یعنی یقین ہو گیا نا کہ 14 موجود ہیں. پردے میں خاتون جنت بہنوں کے پاس بیٹھی ہے، ثانیہ زہرا بیٹھی ہے، ساری اہل بیت یہاں پہ بیٹھی ہے. اب میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اگر تحصیل میں جانا ہو، آدمی تیاری کرتا ہے نہیں کرتا؟ بولو. ایس ایچ او کے پاس جانا ہو، کسی عدالت میں جانا ہو، بولو نہیں کرتا. تو یہ کن کی عدالت ہے؟ بولو. ابھی تو گواہ دی ہے، ابھی خود آپ نے، یہ 14 کی گواہی ہے. کبھی ہم نے جب نکلتے وقت سوچا ہے کبھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بولو. کبھی سوچا دل میں کہ مجلس پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو رکھو مجلس میں ہے کون؟ بولو نا بھائی، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ بھی تو تجھے پتا ہونا کہ تو نے 14 کی کچہری میں جانا ہے، تو 14 کی کچہری میں کے لیے بھی تو تیاری ہوگی. بولو نا، کہ ایسے ہوگی جیسے مرضی آ کے بیٹھ جاؤ. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آیت تطہیر انہی پہ اتری ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہر قسم کی پلیتی اللہ نے ان سے دور رکھی ہے. بولو بولو. یہ جوان بچوں کے لیے درس میں دے رہا ہوں. ہر قسم کی کوئی پلیتی ان کے قریب ہے؟ بولو. رجس کوئی کسی قسم کی، انسانی پلیتی ہو، طبیعت کی پلیتی ہو، عقل کی پلیتی ہو، سب اللہ نے ان سے دور رکھی ہیں. اب آپ خود آ جانے، آپ میں کون ایسا ہے کہ جس کے پاس عالمین کا رسول بیٹھا ہے؟ وہ کون ہے جس کے پاس امیر المومنین بیٹھا ہے؟ یہ خوش قسمتی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس امام حسین بیٹھے ہوں، لیکن اللہ غائب ہے نا. بولو نا، اللہ نظر آ رہا ہے؟ بولو ہے نا اللہ. نحن اقرب من حبل الورید، اللہ تو اس حریب سے ورید سے بھی قریب ہے، لیکن نظر آ رہا ہے نہیں. اللہ کی تمام صفات کے یہ مظہر ہیں، اللہ کی، اور اللہ کی یہ جو غائب صفت ہے اس کا مظہر یہ 14 موجود ہیں. جس طرح اللہ نظر نہیں آ رہا، اسی طرح 14 بھی نظر نہیں آ رہے. تو آپ مجھے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ. اب ہر قسم کی پلیتی تو ان کے قریب نہیں آ سکتی. اگر جس کا جسم پلیت ہوگا، بولو، جس کے کپڑے نجس ہوں گے، وہ کیا امیر المومنین کے پاس بیٹھنے کے قابل ہے؟ بولو. یا تو عقیدہ بناؤ کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے. میں نے ابھی 7 کتابیں تیرے مذہب کی پیش کی ہیں، یہاں 14 موجود ہیں. تو 14 کے پاس بیٹھنے کے لیے کم از کم جسم بھی پاک ہو.
بولو بولو ہیں وہ ہے. اور کپڑے بھی پاک ہونا. اب میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں. معصوم قرآن میں آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. نماز جو ہے, امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم کتنے نمازی دیکھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, جھوٹ بول جاتے ہیں, نماز منع نہیں کرتی. ہم نے کتنے نمازی دیکھے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فراڈ کر جاتے ہیں, نماز منع نہیں کرتی. تو مولا نے فرمایا بابا بات سنیں, بابا بات سنیں, یہ درس ہے, آل محمد کا درس ہے. یعنی کہ نماز منع نہیں. امام فرماتے ہیں یہ تیرا قیام رکوع سجود یہ تو ظاہری نماز ہے, وہ بولنے والی نماز نہیں ہے. فی الباطن نحن صلاۃ, باطن میں ہم 14 نماز ہیں. باطن میں ہم منع کرتے ہیں. اب میں آپ پہ سوال کروں, آپ سب ایک دست بستہ سوال, کہ کوئی ایسی نماز ہے جو بغیر وضو کے ہو جائے؟ لو بولو, ابھی آپ جو فیصلہ دیتے آپ پہ میں نے چھوڑ دیا. جی کیڑی ہے جی؟ وہ نماز جو ہے نا, وہ یہ نماز کی بات ہے, اس کی نماز نہیں ہے, وہ کفایہ ہے, وہ جو ہے نا وہ سب کے لیے نہیں ہے. ہاں جی, نماز ہے اس میں, لیکن کم از کم کپڑے تو پاک ہونا, جسم تو پاک ہونا, کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیں, یہ جو آپ پہ وجوبی نمازیں ہیں وہ تو کفایہ, اگر 2 آدمی بھی پڑھ لیں وہ تو ہو جاتا ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ. لیکن یہ جو ہمارے پہ نماز ہے, کوئی بتائیں نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے؟ سارے بولیں نہیں ہو سکتی. مثلا ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں وہ واش روم میں جاتا ہے, واش روم سے نکل کر ادھر آ کر جماعت میں شامل ہو جاتا ہے, آپ شامل ہوں دیں گے؟ بولو کیوں؟ اس کی تو نماز ہی نہیں ہے. یہ تو ظاہری نماز ہے, اور باطنی نماز 14 ہے. بولو نا, یا تو کہو کہ نماز ہی نہیں ہے باطنی, ٹھیک ہے پھر جیسے مرضی ہو. بابا جب ظاہری نماز کے لیے وضو ہوگا تو باطنی کے لیے نہیں ہوگا. کئی آدمی تھوڑے بڑے مجھے غور سے تھے, یہ دیکھیں اگر اس سے پہلے خبر نہیں ہے, آج خبر میں دے رہا ہوں. نماز جب بھی آئے نا یہاں پہ, جب بھی آئیں یہاں پہ, آپ کا جسم بھی پاک ہو, آپ کا لباس بھی پاک ہو. اگر وضو کر کے آئے نا پھر روحانیت دیکھیں. توجہ ہے نا, کیونکہ ہم نے مجلس کی اہمیت نہیں بنائی, اس لیے لوگ کہتے ہیں کمیونٹی سینٹر ہے. نہیں کہہ رہے جی, اسلام آباد سے آواز نہیں آئی کسی کمیونٹی سینٹر کہا گیا ہے. بابا یہ حسین کی مجلس ہے, یہ مظلوم کی مجلس ہے, اس میں 14 آئے ہوئے ہیں. کمیونٹی سینٹر میں معصوم نہیں آتے, کمیونٹی سینٹر میں ملائکہ نہیں آسمان سے نازل ہوتے. تو یہاں آپ کا احترام کریں گے تو پھر سے کمیونٹی سینٹر کوئی نہیں کہے گا. اب میرے ساتھ وعدہ کرتے جو کچھ پہلے سے ہو گیا وہ تو ختم, وہ اللہ غفور الرحیم ہے جیسے بھی. اس کے بعد جب مجلس میں آئیں گے باوضو ہوں گے, بولو نا, باطہارت ہوں گے, کپڑے پاک ہوں گے. جو وعدہ چاہتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ میں گھر سے آ رہا ہوں, تو بابا مت آؤ, آنا ہے تو 14 کے پاس آنا ہے. یا کہو جی کہ نہیں 14 یہاں نہیں ہے, کوئی ہے کہ کہو, میں نے تو 7 کتابیں پیش کی ہیں, اصولیوں کو بھی بتایا ہے, اخباریوں کو بھی, یہاں 14 موجود ہیں. یہ میری ایک سید کی حیثیت سے گزارش ہے, میں اور کہ جب بھی آؤ, جتنی دیر آؤ, باوضو. اگر ماتم میں شامل ہو, باوضو شامل ہو, کپڑے بھی پاک ہوں, آپ کا جسم بھی پاک ہو, تو وہ عبادت ہے. بغیر وضو کے یہ عبادت نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو بس یہ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا. تو انشاءاللہ کل اسی عنوان سے آگے پہلے حق ڈھونڈیں گے, جب حق مل جائے گا تو پھر معرفت ہوگی. جب حق کا ہی نہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے 14 کا, یہ حق ہے 14 کا کہ ان کے پاس بیٹھنا ہو تو باطہارت آؤ, باوضو آؤ, لباس پاک ہو. بہنیں بیٹیوں کے لیے بھی پیغام ہے, ثانیہ زہرا کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں, خاتون جنت کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں. یہ جو ہے نا حالت رجس میں معصوموں کے گھر, مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں آنا جانا حرام ہے.
یا تو کوئی یہ معصوم کا گھر ہی نہیں ہے. تو جب معصوم کا گھر ہے تو اس میں آپ بات طہارت آئیں گے. اور آپ کا لباس یہ جو ہے نا یہ فنکشن نہیں ہے, خدا کی قسم یہ فنکشن بن گیا ہے یہاں بھی جی. اور اس کی احترام کرے. یہاں 14 کے پاس آنا ہے, پتہ نہیں کون خوش قسمت ہے جس کے پاس زمانے کا امام بیٹھا ہے. تو اب میں ایک اور حدیث آپ کو عرض کرتا ہوں, اور اس کے بعد کیونکہ بس گھنٹہ بھی ہونے والا ہے نا بعد میں پڑھنے والا کوئی بھی نہیں یہ آنکھ بھر. تو کیونکہ مجلس اصل مجلس کا اختتام ہوتا ہے کہ ہم پرسہ دیں ہمارا سب سے. تو ابھی ایک اور حدیث پڑھتا ہوں اور اس کے بعد 2 جملے پرسے کے میں پڑھتا ہوں کہ یہ بھی چٹھا صاحب کے تم حدیث میں ہے کہ آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں آپ کی ان آنسوؤں کی. اب یہ تو پہلے مجلس کی حدیث سنی, اب یہ آنسو جو نکلتے ہیں ذرا اس کو ضائع نہ ہونے دو. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں آپ اگر استعمال کریں تو آپ کے لیے مفید ہوں گے. یہ آنسو جب آنسو اندر ہیں تو آنسو ہیں, جب باہر ہوتے ہیں تو پھر بتاؤں وہ کہاں چلے جاتے ہیں, وہ میں اہمیت بتاتا ہوں. تو چھٹے امام فرماتے ہیں ان جدتی فاطمہ التی تجیء فی کل مجلس. میرے 6 امام فرماتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ ہر مجلس میں آتی ہے. یہ بہار الانوار میں حدیث ہے چٹا صاحب, ہر مجلس میں میری دادی آتی ہے. کس مجلس میں؟ یذکر فیہا مصاب الحسین, جس میں حسین کے مصائب پر, اور اکیلی نہیں آتی. وَمَعَهَا مریم بنت عمران, شہزادی کے ساتھ چھٹے ماں فرماتے ہیں عیسیٰ کی والدہ بھی ہوتی ہے. وَخَتِیجَۃُ الْکُبْریٰ, جناب سید خدیجہ بھی ہوتی ہے. وَآسیہ بنت مزاحم, آسیہ بھی ساتھ ہوتی ہے. آگے جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو کیا تو آگے امام فرماتے ہیں بِیَدِہَا خِرْقَةٌ, بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. رونے والوں بی بی کے ہاتھ میں, اگلا جملہ پڑھو امام کیا کہتے ہیں, بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. وَتَسْمَحُ دَمُوعَ الْبَاكِينَ, یہ جو آپ رو رہے ہوتے ہیں نا آپ کے آنسو ہے, چھٹے ماں فرماتے ہیں میری دادی اپنے رومال میں لے لیتی ہے. آپ بتائیں کیا قیمت ہے اس آنسو, اس سے زیادہ اور کیا قیمت چاہتے ہیں؟ جس کے آنسو, اس کو ضائع نہ کرو. اس کا علاج جو ہے نا, کوئی لا علاج مرض ہو نا چٹھا صاحب, لا علاج مرض, یہ آنسو جو جب تیرے اندر تھے آنسو تھے, جب نبی کی بیٹی کے رومال میں گئے آنسو نہیں رہے, موتی بن گئے. یہ تجھے میدان معاشر میں پتہ چلے گا. یہ حدیث موجود ہے الکبریت الاحمر میں. یہ حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال کم ہوں گے. فرشتے کہیں گے کہ اللہ صحیح ان کے ہیں عزادار لیکن اعمال کم ہیں, کیا کریں آپ؟ خالق فائدہ ان کے عمل میرے پاس ہیں, آؤ میرے پاس. خالق ان کو موتی دے گا. کہا یہ 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں, ان سے جا کر قیمت لگواؤ اور کہو کہ اس کی قیمت اللہ دے گا, تم نے نہیں دینی ہے. حضرت آدم کے پاس جائیں گے, وہ کہے گا موتی دے کے نہیں میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا. ہائے 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 ہائے. جاؤ نوح کے پاس جاؤ, جب نوح کے پاس جائیں گے وہ کہے گا میں نہیں لگا سکتا. حتیٰ کہ تمام نبیوں کے پاس جائیں گے لیکن قیمت کوئی نہیں لگائے گا. ہائے کرو, ہائے اگر نہیں ہونا آتا ہے تو کر دو نا. تو فرشتے کہیں گے کہ ان کی تو قیمت کوئی لگانے والا نہیں ہے, نبی نہیں لگا سکے. خالق کہے گا وہ میرے نبی کی بیٹی کھڑی ہے زہرا, ساتھ اس کے علی کھڑا ہے, ساتھ جو ہے نا سید الانبیاء, میری جو ہے نا وہ زہرا سے قیمت لگواؤ. جب سیدہ کے سامنے وہ موتی آئیں گے نا, وہ موتی سیدہ کی چیخیں مار کر روگی, کہیں گے یہ وہ موتی ہیں جو حسین کے عزاداروں کے ہیں, میرے بیٹے کی غربت کے لیے نکلے ہیں. تو جب ہے نا تو آواز آئے گی کہ ان کی قیمت لگاؤ. شہزادی کہے گی میں قیمت لگاؤں؟ ہائے 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 ہائے. یہ ان کے موتی ہیں جو بھوکے ننگے, پاؤں ننگے, سر ننگے, یا حسین یا غریب
گلی گلی محلے محلے جو صدائیں لگاتے تھے یہ ان کے موتی ہیں. گرمی کے عالم میں یا معاشر میں گرمی بڑی ہے جو ہے میں زہرا برداشت نہیں کر سکتی کہ حسین کے عزادار جو دنیا میں گرمی میں حسین کو پرسہ دیتے تھے یہاں گرمی میں کھڑے ہوں. آواز آ گئی نبی کی بیٹی تم جنت کی طرف چلو, جو بھی لبیک یا حسین کے آواز دے گا وہ تیرے پیچھے بغیر حساب کے آ جائے گا. یہ ہے تیرا مقام. کیا مقام ہے تیرے ناسوں کا, کس مقام پہ تو بیٹھا ہے تیرے ذہن میں. تو جب بھی آؤ یہ ذہن میں رکھو 14 کے پاس جا رہا ہوں. بس آپ کی توجہ ہو گئی. یہ سارے آپ تشریف فرما ہے نا, 14 معصوم یہاں بیٹھے ہیں. چٹھا صاحب چوتھا امام دروازے کے پاس بیٹھا ہے, ساتھ اس کے بیٹا باقر بیٹھا ہے. یہ اللہ کی غائب کی صفت ہے نا, بیٹھے ہیں وہاں پہ. مجلس ختم ہوگی نا, شاہ جی آپ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے, چٹھا صاحب آپ کا کریں گے. جب گزریں گے نا وہاں سے مولا کہیں گے ہے کہ میں تیرا ممنون ہوں, اور فلاں ابن فلاں تیرا مشکور ہوں. تو مجھے بہن کا پرسہ دینے کے لیے آیا تھا, تو مجھے بابے کا پرسہ دینے کے لیے آیا تھا. تو بس پرسہ ایک پیش کرتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی تحریک کامیاب کرانی ہو نا, اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. کوئی تحریک, دولت, طاقت, بلاغت. کوئی تحریک. یہ ووٹوں کا زمانہ آپ کے سامنے ہے. اگر کوئی ممبر جو ہے ممبرشپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اسے تینوں چیزیں چاہیے. دولت بھی چاہیے, کنونسنگ بھی چاہیے, بلاغت بھی چاہیے, طاقت بھی چاہیے, ووٹ بھی چاہیے. عالمین کے رسول نے جب مکہ میں آواز دی تھی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ. تو نبی کو بھی 3 چیزوں کی ضرورت تھی, دولت, طاقت, بلاغت. دولت تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی مل گئی, جس کے 70,000 اونٹ مال تجارت پہ چلتے تھے. ہر تیسرے اونٹ کی یہ کوئی جملہ جملہ کسی ذاکری کا نہیں ہے, کتاب میں موجود ہے. ہر تیسرے اونٹ کی مہار سونے کی ہوتی تھی. کتنی دولت ہو گئی. تو جب بی بی کا پردے کا وقت آیا تو کپڑوں کو ٹانکے لگے ہوئے تھے. کسی عرب کی عورت نے پوچھا تھا آپ تو ملکۃ العرب ہیں, آپ کے کپڑے اب کو ٹانکے لگے ہوئے ہیں. کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری دولت قبول کر لی. اب رسول کو دولت کی تو کمی نہیں تھی. طاقت علی مل گئے جس نے تمام عرب کے سورموں کو پچھاڑ کے رکھ دیا. طاقت, بلاغت, نبی خود بڑا بلیغ تھا. ہم کسی محلے میں جائیں نا ہماری بےزتی ہو جائے ہم دوبارہ نہیں جاتے, لیکن نبی جب کہتے تھے نا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لوگ پتھر مارتے تھے, سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان ہو کر آتے تھے. دوسرے دن پھر وہاں سے شروع کرتے تھے. یہ کوئی بھی تحریک کامیاب کرنی ہو 3 چیزوں کی, دولت, بولو, طاقت, بلاغت. 61 ہجری 10 محرم, بڑا بابا میری تھوڑا باتیں نہ کرو, میری طرف سنو. 61 ہجری 10 محرم سہ پیر کو ایک آواز اٹھی. کہنے والا ایک تھا, 1000 سے کم 30,000, زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ. کیا کہہ رہے تھے؟ باغی مارا گیا. ہائے 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 ہائے, میری جرت کیسے ہوئی ہے. مر جاتا یہ لفظ نہ کہتا, بڑا مشکل لفظ ہے. کون, کیا آواز اٹھی تھی؟ ڈھول کی تاب پہ آواز اٹھی, طبل بجا کر کہا ہم نے باغی مار دیا. وہاں سیدہ نے تحریک چلانی ہے. علی کی شہزادی نے تحریک چلائی, میرا باغی نہیں. بولو نا, میں تو سجدے میں 13 ضرباں سوئے ذبح کرا کے لا رہی ہوں. شہزادی نے تحریک. اب شہزادی کو بھی 3 چیزوں کی ضرورت ہے. شہزادی کو دولت, طاقت, بلاغت. دولت پیش کروں چٹا صاحب,
کہ ایک شہزادی نے جب تحریک چلی، دولت کتنی تھی، جب خیام جل گئے نا، شہزادی خیام سے باہر نکلی نا جلے ہوئے خیموں سے، تو ایک شہزادی بھتیجی جناب فاطمہ کبریٰ سینے کے بل زمین پہ گری ہوئی ہے۔ شہزادی نے دیکھا یہ تو بھتیجی ہے، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ جب آنکھ کھولی نا جناب فاطمہ کبریٰ نے، دیکھا پھوپھی کو، کہا اماں میں کوئی چادر کا ٹکڑا جو ہے نا جلا ہوا ٹکڑا ہے، میں حسین کی بیٹی سر ننگی ہوں۔ کہا تو حسین کی بیٹی سر ننگے ہے، میں علی کی بیٹی بھی سر ننگے ہوں۔ یہ دولت تھی، ہائے 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 ہائے، یہ دولت تھی، طاقت۔ جتنی بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، مولا ان کے بھائیوں کی خیر کرے۔ مولا جنہوں نے یہ صف عذاب بچھائی ہے، مولا ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ مولا انہیں کسی کا محتاج نہ کرے، ان کی جتنی بھی دینی حاجات مولا پوریاں کرے۔ آپ سب تشریف لائیں، سب کی مولا پوریاں کرے۔ ہائے اب طاقت بتاؤں، جس بہن کو ایک بھائی مر جائے، ہائے 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 ہائے، ہم نے کتنی بہنیں دیکھی ہیں پردے دار، جب بھائی کی میت گھر سے اٹھتی ہے سر پہ پردہ بھول جاتا ہے۔ جس بہن کا ایک بھائی مر جائے اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے ہیں۔ بھائی کا مرنا اور منزل، ہائے 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 ہائے، بھائی کا قتل ہونا اور منزل، اور بھائی کو 70 قدم پہ 13 ضربوں سے ذبح ہوتے اور منزل۔ جس بہن کا ایک بھائی مر جائے اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، جس کے 2 پہروں میں 9 بھائی مر جائیں، بتاؤ اس کے کیا ہوش و حواس رہیں گے۔ طاقت بھی پتہ چل گئی کتنی تھی۔ بلاغت کا تعلق بولنے سے ہے۔ 40 ہجری 21 رمضان رات کو میرے امام کے 18 بیٹے کھڑے تھے، سر زخمی تھا، سر پہ پٹی تھی، بیٹیاں بھی تھی، تو مولا نے کہا تھا بیٹی زینب 2 حسرتیں لے کر جا رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے، 2 حسرتیں لے کر جا رہا ہوں۔ تیرے بھائیوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہماری بہن جب قرآن پڑھتی ہے اس کا لہجہ بابے کی طرح ہے۔ میں نے تیرا آج تک قرآن نہیں سنا، تھوڑا قرآن تو سنا دو۔ اور دوسری حسرت، تیرے بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہماری بہن سین میں چلتی ہے بابے کی طرح چلتی ہے، میں نے تمہیں چلتے نہیں دیکھا۔ جملہ سنو گے شہزادی نے کیا کہا، بابا دونوں حسرتیں پوری کر دیتے لیکن بھائیوں کے سامنے نہیں۔ ہائے 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 ہائے، میرے بھائیوں کو باہر نکال دے۔ علی نے 18 بیٹے باہر نکال دیے، سب کو، حسین کو باہر نکال دیا، حسن کو باہر چل جائیں۔ جب سب بیٹے چلے گئے نا، کہا بیٹی قرآن پڑھو۔ شہزادی نے تھوڑا سا قرآن پڑھا، تھوڑی آیتیں پڑھی، چپ کر گئی۔ مولا فرماتے بالکل تیرا لہجہ میری طرح، اور تھوڑا سناؤ۔ کہا بابا آپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرم آتی ہے، اے مر، اس سے زیادہ اور تو کیا کہتا ہوں۔ علی کا زخم تازہ ہو گیا، سر سے خون جاری ہو گیا، ریش داڑھی کے ساتھ جو ہے نا گلتا، اس کو خزا ملا، کہ جو باپ کے سامنے قرآن پڑھتی شرم آتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، دشمنوں میں جا کر خطبے کیسے دے گی، دشمن کے سامنے خطبے کیسے دے گی۔ بیٹی اچھا چھوڑا، چل کے دکھاؤ۔ بیوی شہزادی تھوڑا سا چلی، چند قدم چلی نا شاہ جی، زمین پہ بیٹھ گئی۔ مولا کہتے ہیں بالکل تو میری طرح چل رہی ہے، اور تھوڑا چلو۔ کہا بابا آپ کے سامنے چلتے مجھے شرم آتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سب عزادار بیٹھے، سے زیادہ اور کیا جملہ ہو کہہ سکتا ہوں۔ علی کا زخم تازہ ہو گیا، جو باپ کے سامنے چلتی شرماتی ہے، خدا جانے 72 گھنٹے شام میں جو ہے نا دشمنوں میں کیسے چلے گی۔ تو بات شریف ہو، اس شہزادی نے کربلا سے تحریک چلائی، کربلا سے تحریک چلی۔ شام جب شہزادی پہنچی نا، شام 64 دنوں کے بعد، 11 محرم کو یہاں سے چلے، 64 دنوں کے بعد چوتھا امام فرماتے ہیں فَأَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ، ہمیں معاملوں سے اتار دیا گیا اور ایک رسی سے ہمارا استقبال ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، چوتھے امام کی زبان سے پڑھ رہا ہوں۔ فَأَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ، کبھی بکریوں کا پھندہ دیکھا ہے؟ یہ جو ضعیف بیٹھے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ صحرا میں پھندہ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ کوئی بکری رات کو بھاگ نہ جائے، کسی کے گلے میں رسی، کسی کے کندھے پہ رسی،
کسی کے پاؤں میں رسی، کسی کے پچھلے پاؤں میں رسی۔ چوتھے امام کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مولا کہتے ہیں کہ فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ فَرْبَكُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ، جس طرح بکریوں کا پھندہ ہوتا ہے نا، ہماری سادات کا پھندہ بنایا گیا۔ کسی کے گلے میں رسی، کسی کے کندھے پہ رسی، کسی کی کلائیوں میں رسی، کسی کی کمر میں رسی، کسی کے پاؤں میں رسی۔ ایک اور دکھ کا جمل عرض کروں، دیکھیے اگر پسینہ آیا ہوا ہو نا تو گھر جب آدمی جاتا ہے یقیناً کپڑے بدلتا ہے، وہ اس کپڑوں میں آرام نہیں آتا، پسینوں والے کپڑوں میں۔ مجھے علی کی عظمت کی قسم، نبی کی رسالت کی قسم، جو کپڑے شہزادی نے کربلا میں تھے نا، جن میں بھائیوں کا خون لگا ہوا تھا، جن پہ اکبر کا خون تھا، جن پہ قاسم کا خون تھا، ہائے تو کر دو یا تو ہائے بھی نہیں کر سکتا، چوتھے امام تیرا ممنون کیسے ہوگا، اتنا بھی نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ اصغر کا خون، وہی کپڑے، وہی کپڑے پہنے ہوئے شہزادیاں شام کے باہر کھڑی ہیں، شام کے باہر کھڑی ہیں، 72 گھنٹے کا سفر، ہائے ہائے ہائے۔ بیویوں کا کیا عالم ہے، بیوی عالم رکوع میں ہیں، بچیاں عالم قیام میں ہیں، یعنی ایک دو میں 72 گھنٹے کا یہ 72 گھنٹے کا سفر ہے۔ چیٹا صاحب آپ کئی مرتبہ زیارت پہ بھی گئے ہیں، ساتھ بیوی آدمی لے جاتا ہے، بچیاں لے جاتا ہے زیارت پہ، اگر کوئی بہن ساتھ ہو، بیٹیوں گر جائے بازار میں، سارے دوڑ پڑتے ہیں، دوڑ نہیں پڑتے کہ ظاہرہ گر گئی، مستور گر گئی، بازار شام میں مثلا گر جائے۔ مجھے علی کی عظمت کی قسم، ان کے جو تھے نا وارث، وہ نوکے نیزہ پہ تھے۔ یہ قافلہ جو 72 گھنٹے چلتا رہا، عالم رکوع میں 72 گھنٹے چلتا رہا، کوئی بی بی غیر ارادی گر جاتی، ایک نہیں گرتی، سارا قافلہ گر جاتا تھا، سارا پھندہ گر جاتا تھا، ہائے 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 ہائے۔ اب اٹھانے والے کون تھے؟ جن کے آس پاس نیزہ بردار کھڑے تھے۔ میری یہ جرت نہیں میں بتاؤں کہ کیسے اٹھاتے تھے۔ جب نانے کی قبر پہ گئی نا، قبر کو گلے لگا کر کہا، نانا شام کا حال سناؤں، میرا لباس دیکھ لے، مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے تار چھٹے ماں فرماتے ہیں، کوکے مار کر رونے والوں پہ میرا سلام ہے۔ شریف ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، تحریک چلائی، میرا باغی نہیں، بولو بولو، میں تو سجدے میں ذبح کرا کے لا رہی ہوں، میرا باغی نہیں۔ جب بازار شام میں شہزادی پہنچی نا، بازار شام میں، یہ مقتل میں میں نے پڑھا 250 ڈھول بج رہے تھے، ہائے 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 ہائے۔ دنیا کے بدماش اکٹھے تھے، دنیا کے مسخرے اکٹھے تھے، اور آوازیں آ رہی تھیں، 32 ملکوں کے جو ہے نا لوگ وہاں پہ موجود تھے، ہائے ہائے ہائے، وہاں پہ آوازیں آ رہی تھیں، باغی مارا گیا، باغی کے رشتہ دار آ رہے ہیں، باغی کی بہنیں آ رہی ہیں۔ جب شہزادی نے باغی باغی کے لفظ سنے نا، بھائی کی طرف دیکھا تو حسین کی آنکھیں بند تھیں، ہائے ہائے ہائے۔ پورے سفر میں حسین کی آنکھ بند نہیں ہوئی، ایک آنکھ بہن پہ ہوتی تھی، ایک اکبر پہ ہوتی تھی، لیکن یہاں آ کر حسین کی آنکھ بند ہو گئی۔ شہزادی کہتی ہے، بھائیا جب تو کربلا میں ذبح ہو رہا تھا میں 70 قدم پہ کھڑی تھی، جو پتھر مارتا تھا اس کو بھی دیکھتی تھی، جو تیر مارتا تھا اسے بھی دیکھتی تھی، جو تلوار مارتا تھا اسے، میں نے آنکھ بند نہیں کی ہے، آؤ نا بازار شام میں میرے قاتل بھی دیکھو۔ لیکن حسین نے آنکھ نہیں کھولی، کہا تیری غیرت کا مسئلہ ہے، اس عالم میں بہن تو نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا قرآن تو سنا دو، ہائے 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 ہائے، قرآن سنا دو۔ امام نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی، مکان کی چھت پہ دور ایک بی بی قرآن پڑھ رہی تھی، ہائے ہائے ہائے، بازار شام سے دور۔ جب اس نے دیکھا نا کہ نوکے نیزہ کا قاری بغیر دھڑ کے قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے فوراً قرآن بند کر، نیچے صحن میں آ کر کہتے ہیں، کنیز کو جاؤ بازار چلی جاؤ، پتہ کرو یہ قاری کون ہے، یہ نوکے نیزہ کا قاری کون ہے، بغیر دھڑ کے تو یہ نبی قرآن پڑھ سکتا ہے یا اس کا وصی پڑھ سکتا ہے، اور دعا مانگتی جاؤ میرے حسین کی خیر، میرے مولا کی خیر ہو۔ اور شریف و عزادارو و سیدو، جب گئی نا کنیز بازار میں، اس نے ماحول دیکھا،
ہائے ہائے، ایک رسی ہے، کسی کے گلے میں ہے، کسی کے کندھے پہ ہے، کسی کی کلائیوں میں ہے۔ عالم رکوع میں بیویاں آ رہی ہیں، بچیاں عالم قیام میں آ رہی ہیں، عورتیں پتھر مار رہی ہیں، کوئی انگارہ پھینک رہی ہے، یعنی ظلم ہے۔ وہ وہاں پہ ٹھہر نہ سکی، واپس جا کر کہتی ہے کنیز کو کہ یہ تو قیدی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑے شریف ہیں۔ کہتی کیا تو نے دیکھا؟ اس نے کیا بتاؤں، تو بڑا ذکر کرتی ہے مدینے والے سیدوں کا کہ میرے پیر ہیں، مرشد ہیں، لیکن اگر روتے ہوں گے تو پانی روتے ہوں گے نا، یہ غریب میں خون روتے دیکھ آ رہی ہوں، ان کی آنکھوں سے خون جاری ہے۔ اس نے کہا چادر لے آؤ، چادر بڑی، آگے آگے کنیز، پیچھے پیچھے اس کی مالکہ۔ اب جملہ سنو گے، قدر کرنا، قدردان بیٹھے ہو۔ کنیز آ کر کہتی ہے او مسلمانوں، مجھے رستہ دو، میرے ساتھ صحابی کی بیٹی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ لفظ کہنے سے مسلمانوں نے رستہ دے دیا۔ 45 گھنٹے میری شہزادی کہتے میں علی کی بیٹی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، مجھے رستہ دو۔ بے غیرتوں نے رستہ نہیں دیا۔ جہاں جناب سجاد تھے نا عالم رکوع میں، قریب جا کر ہاتھ سے کڑی پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکہ یا ایھا الاسیر۔ میرے امام نے رکوع نہیں توڑا کیونکہ قیام میں باقر تھے نا۔ میرے امام فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا اختی صفیہ، ہائے 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 ہائے، بہن صفیہ بھائی کا بھی سلام ہو۔ وہ کہتی ہے تو مجھے پہچان گیا لیکن میں نہیں پہچانتی تو کون ہے۔ امام فرماتے ہیں جب امیر غریب ہو جائیں، شریف لٹ جائیں، اپنے بھی نہیں پہچانتے، میں جانتا ہوں مالک اشتر کی بیٹی ہے۔ ہائے 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 ہائے، بیٹے ہے تیرا نام صفیہ ہے۔ تو کہتی ہے زمین پہ بیٹھ گئی، زمین پہ کہتی ہے مجھے بہن کہنے والے تھوڑا مجھے چہرہ دکھاؤ، میں نہیں پہچانی۔ آقا سجاد نے تھوڑا سا چہرہ دکھایا، کہا تیرا چہرے میں خون روکو، مجھے چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ امام فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا، مالک اشتر کی بیٹی ہے، تیرا نام صفیہ ہے۔ میں تو ہے نا، کہتا تھوڑا سا خون روکو۔ مولا فرماتے ہیں کیسے خون روکوں؟ ان آنکھوں سے میں نے بہنوں کو تماچے کھاتے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے میں نے بہنوں کو نیزوں کی انیوں سے برگ۔ میں نے جو پہچان لیا مالک اشتر کی بیٹی ہے۔ قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتی ہے خدا کے لیے پردہ نہ ڈالنا، مجھے بہن کہنے والا سجاد تو نہیں؟ کہتی ہے میں تیرا بھائی سجاد ہوں۔ یہ بھتیجا باقرہ کہتے یہ مستوریں کون ہیں؟ کہا جن کے پاس قرآن پڑھتی تھی، تیرے شہر میں سر ننگے آ گئی ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم